تھرڈ اوپینین میں برسٹر حمید بشانی اور میں آپ کے ساتھ آج انالیسس کریں گے جو صورتحال سعودی عرب میں ابھی ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون کو مزید 6 سال کے لیے سینٹنس دے دی گئی جیل کی، اور یہ کہا گیا کہ آپ کا ڈرائیونگ کا جو رائٹ ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ اور اس سے ملتی جلتی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں پولیس اور فوج کے اداروں میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہے وہ ایک بار پھر ٹرانسپیرنٹ ہو کے سامنے آیا جب جموں کشمیر میں ایک فوجی افسر کو چارج کیا گیا ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو ورگلایا، جہاد کے لیے ان کو فریم کیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی۔ اکاؤنٹیبلٹی بھارت میں ہے، یہ بات اس سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایس میں جو نئی آنے والی ایڈمنسٹریشن ہے جو بائیڈن اور کمالا ہیرس کی، وہ معاملات کو کس طرح آگے لے کر چلتے ہیں، اس پہ برسٹر حمید بشانی اور میں تجزیہ کریں گے۔ اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تھرڈ اوپینین کے روح رواں جناب برسٹر حمید بشانی صاحب۔ بشانی صاحب، ہم بات چیت کو شروع کرتے ہیں سعودی عرب سے۔ سعودی عرب بتایا جا رہا ہمیں کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ایک لبرلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جو ایک جرنلسٹ کا مرڈر تھا ہم نے ابھی یہ 2 سال پہلے دیکھا، اس نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ محمد بن سلمان نے جس طرح اپنے ہی وہ جو پیٹی بند شہزادوں کو قید کیا تھا جب یہ کراؤن پرنس کے طور پر آئے تھے، تو وہ بھی ہلا دینے والا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سینما بھی کھلنے شروع ہو گئے، عورتوں کی ڈرائیونگ کی بھی پارشل جو اجازت ملنا شروع ہو گئی، اور اوپننیس کی بھی بات ہونے لگی، کچھ پریکٹیکلی چیزیں بھی آنے لگی۔ مگر پھر اس نئی جو سینٹنس ہے 6 سال کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو جناب طاہر صاحب۔ یہ جو ہے نا، یہ بڑی دلچسپ ہے اور بڑی ایٹ دا سیم ٹائم بڑی انسیٹلنگ قسم کی نیوز بھی ہے، اور اس کے مختلف پہلو ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ انہوں نے اس طرح کا جو ڈیسیجن کیا ہے اس کے کوئی ایک بیک گراؤنڈ یا ایک وجہ نہیں، بلکہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ تو میں اس مسئلے کو 2-3 طریقوں سے دیکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جی یہ ریفلیکشن ہے جو پالیسیز ہیں محمد بن سلمان اور اس کی جو ایڈمنسٹریشن کی ٹورڈ اوپننیس، اور اوپننیس کا جو وہ ترجمہ کر رہے ہیں عربک میں اور اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں، وہ تقریباً یہی ہے جو یہ لاجین جو یہ خاتون ہیں یہ مانگ رہی تھی کہ مثلاً وہ کوئی چاند نہیں مانگ رہی تھی دوسرے الفاظ میں، بلکہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ مثلاً خواتین کو ڈرائیونگ کا جو ہے وہ اختیار ہونا چاہیے، یا ان کو جو ہے وہ ٹریول کا بغیر کسی میل کے ساتھ ہونے کے جو ہے وہ ٹریول کا جو اختیار ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں جو بہت ہی بیسک قسم کے جو رائٹس ہوتے ہیں نا اس میں کسی بھی ملک میں، خواہ وہ کس قدر بھی جو ہے وہ اس ہیومن رائٹس کے ریکارڈ کے حوالے سے کتنا ہی بیکار کیوں نہ ہو، تو اس میں بھی لوگوں کو تقریباً جو ہے نا وہ یہ حقوق حاصل ہیں، بلکہ ہم سب کو پتہ ہے تقریباً پوری دنیا میں خواتین کو یہ حقوق حاصل ہیں ود دی ایکسیپشن آف سعودی عربیہ اینڈ فیو ادرز ان دی گلف ریجن جو ہے وہ عربک اسٹیٹس کے، باقی پوری دنیا میں ہے یہ۔ تو اب اس پہ بحث ہی نہیں کہ خواتین جو ہے وہ ڈرائیو نہیں کر سکتی یا ٹریول نہیں کر سکتی، دس از لائک ٹو پریمیٹیو ٹو ایون ڈسکس۔ تو وہ یہ مانگ رہی ہیں جو کم از کم ان کے مطالبات تھے، تو اس کے جواب میں تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی ہم بھی یہی کر رہے ہیں، چونکہ ہم بھی عورتوں کو آزادی دے رہے ہیں، گاڑی چلائیں یا ٹریول کریں یا پاسپورٹ لے سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن انہوں نے اس کے برعکس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی، جو اس چیز کی نشانی ہے کہ ان کی دلچسپی لوگوں کے رائٹس سے نہیں ہے بلکہ اپنی پاور کو کنسالیڈیٹ کرنے سے ہے۔ اس میں جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آئی اسمیل ریٹ، تو اس میں وہ کہانی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کا مقصد جو ہے وہ اوپننیس، ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن یا ایکویلٹی کا کوئی جینڈر ایکویلٹی کا کوئی چکر ہے، تو پھر تو یہ کلاسیکل کیس تھا جس میں کہ اس خاتون کو باعزت طریقے سے بری کر کے بلکہ انعام دے کے تو اس کو جو ہے وہ فارغ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو اس کو نشان عبرت بنایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ
وہ یہ جو گیم کھیل رہے ہیں اس میں وہ اپنی پاور کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں، صرف وہ اس کو اس سمارٹلی طریقے سے کر رہے ہیں کہ چونکہ ان کے پرانی جو پالیسیز تھی وہ فیل ہو گئی اور اس کا انجام ان کو نظر آ رہا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا براڈر جو ہے نا عربک جو پورا علاقہ ہے اس پرسپیکٹو میں جب رکھ کے دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ اور نظر آتا ہے۔ مثلا دیکھیں اس میں ایک فیکٹر جو مجھے بہت نمایاں نظر آتا ہے، محمد بن سلمان اور اس طرح کے لوگوں کا ایک دم یو ٹرن جو ہے اپنی پالیسیز سے اور بالکل ایک نئے راستے کا انتخاب، یہ آپ دیکھیں زیادہ تر جو ہے وہ 2010-11 کے بعد شروع ہوا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا فیکٹر جو ہے عرب بہار جس کو آپ کہتے ہیں عرب سپرنگ تھی، کہ جس میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں نے جو لانگیسٹ سرونگ قسم کی ڈکٹیٹرشپ تھی عرب دنیا میں ان کو ٹاپل ڈاؤن کیا، اور نہ صرف یہ ہے کہ ٹاپل ڈاؤن کیا بلکہ ان کی لیچنگ تک بھی کی، جس میں کہ قذافی ٹائپ لوگ شامل تھے جو ایک زمانے میں اس خطے کے بہت بڑے جو ہے وہ ہیرو سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے نا انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے اس کو وٹنس کیا تو ان کو بڑا خوف آ گیا، یہ میں آپ کو بتا دوں لوگوں سے، کہ بھائی یہ ہم نے جو محل پہ قبضے کیے ہوئے ہیں اور یہ سارے سسٹم کھڑے کیے ہوئے ہیں، یہ سنو کہ لوگ ہم پہ بھی یہی حرکت کریں، لہٰذا ان کو کچھ دو۔ چونکہ اصل میں وہ اس کے پیچھے کہانی یہ تھی نا کہ ایک ریڑی والا، وہ بڑی ایک فینسی فل قسم کی ایک رومانٹک قسم کی کہانی ہے، لیکن اس کا میسج یہ تھا کہ یہ جو لوگ آپ نے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ بالکل ہی ڈیپرائیوڈ قسم کی کمیونٹی بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ کسی وقت بھی آپ کے گریباں پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بڑا وہ آ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اوپننس شروع کی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ان کی کوئی کومٹمنٹ تھی، کیونکہ کومٹمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ آپ آدھی زندگی آپ کی جو ہے وہ ایک بالکل ٹیبل کی ایک طرف اور آدھی اس طرف ہو جائے، ظاہر ہے انسان نشو و نما کرتا ہے لیکن اس کی بھی کوئی لمٹس ہوتی ہیں۔ تو یہ اس خوف کے نتیجے میں انہوں نے اوپننس کی، اور اسی خوف کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو دوسرا ان کا بہت بڑا ایک جس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے اسٹریٹجک جو ریلیشن شپ انہوں نے چینج کی، جیسے اسرائیل کے ساتھ انہوں نے تعلقات بنانے کا فیصلہ کیا اور خطے کی پالیٹکس میں ایک نیا پوسچر اختیار کیا، جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، آئی ایم ناٹ اگینسٹ دیٹ، لیکن اس کو بھی اگر کریٹیکلی دیکھا جائے نا تو اس میں بھی ان کی بنیادی ضرورت جو ہے ان کی خواہش اور ان کی کسی آئیڈیلزم کے بجائے ان کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اکانومی کے حوالے سے اپنے آپ کو کنورٹ کریں انٹو اے نیو ایمرجنگ اکانومی، جس کے پاس ٹیکنالوجی ہو، مارکیٹس ہوں، انویسٹمنٹس ہوں، یعنی جو نئی اکانومی دنیا میں آ رہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ تیل نکال کے بیچتے رہیں یا کسی ایک چیز پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کریں۔ یہ دو فیکٹر تھے جو ان کی مجبوری تھی، جس کی بنا پہ انہوں نے اس کو چینج کیا۔ تو اس کی اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر یہ خاتون اور اس طرح کے کافی لوگ سعودی جیلوں میں ہیں، مختلف قسم کے ان پہ ٹرائل ہو رہے ہیں مختلف مقدمات میں، جو کہ یہی اوپننس کی بات کرتے تھے۔ تو ان کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کو کوئی رعایت نہیں دی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی قافلہ نہیں ہے جو جمہوریت کی طرف یا انقلاب کی طرف جا رہا ہے، بلکہ یہ وہی جو ایک ایلیٹ رولنگ ایلیٹ ہے وہ اپنے آپ کو نئے حالات کے مطابق ڈال رہی ہے، اور اس میں وہ کسی طرح کی ٹالرنس، کسی طرح کا جو ہے وہ باقی لوگوں کو سپیس دینے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں، جس کی وجہ سے اب دیکھیں اس خاتون کو انہوں نے 5 سال 8 مہینے کی سزا دی۔ اور یہ اب اس میں تیسرا فیکٹر جو مجھے نظر آتا ہے وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں جو چینج آئی، جی کہ ٹرمپ کے الیکشن کے ختم ہونے کے بعد جو بائیڈن آئے، تو اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک نئی پالیسی آئے گی یو ایس کی، تو انہوں نے اس کو پہلے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی، کہ یعنی ایک ہیسٹلی انداز میں اس کو انہوں نے جو ہے وہ ٹرائل میں لے جا کے تو اس کو سزا سنا دی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی 5 سال میں سے آپ کے 34 مہینے تو ہم نے پہلے کاؤنٹ کر دیے، تو اس طرح کر کے تو وہ مارچ میں فارغ ہو جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی طرح کے پریشر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میرا خیال یہ ہے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اسٹریٹجی کا حصہ ہے، مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کا حصہ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کراؤن پرنس اور اس طرح کے جو نئی شہزادے ہیں وہ اپنی جو ان کی مائیں ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں اور وہ ایک نیا چینج آئے گا، لیکن چونکہ معاشرہ جو ہے
وہ اتنا قدامت پرست ہے، تمام تر پیسے کے باوجود، انٹرنیٹ پہنچ جانے کے باوجود وہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو رہا۔ بشرطیہ یہاں پر یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ آپ کے پاس پیسے کی ایکسیس بھی ہے، آپ کا ایکسپوجر بھی ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہے اور یا ماڈرن ورلڈ کے ساتھ ہے، اور آپ کے پاس ڈگریاں بھی ہیں اور پڑھ لکھ بھی گئے ہیں، مگر مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو رہا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سوسائٹی کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے ان کی اپنی ہمت نہیں ہے رولنگ کلاس کی۔ ایک تو ہمیں یہ نقطہ نظر آتا ہے، دوسرا نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوسائٹی کو ایز اٹ از ہی رکھنا چاہتے ہیں اور قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے پوری عوام کو۔ اور یہ کہانی صرف اور صرف سعودی عرب کی نہیں ہے، بہت سارے معاشروں کی ہے، اور خاص طور پہ اسلامی معاشروں کی ہے۔ آپ اس پہلو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی۔ دونوں پوائنٹ جو ہے نا وہ ہیں، ان کے نزدیک ہیں، اور صرف سعودی معاشرے کی نہیں بلکہ تبدیلی کے سوال کا جس معاشرے کو بھی ہسٹری میں سامنا رہا ہے نا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایگزسٹنگ رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے وہ تبدیلی کو صرف اس شرط پہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ تبدیلی کی وجہ سے جو ان کا سٹیٹس ہے اور ان کی جو مراحت ہیں اور ان کی جو سوسائٹی میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر سپیس ہے وہ جو ہے کسی طریقے سے چینج نہ ہو۔ باقی بے شک آپ اتنی بڑی تبدیلی لے آئیں، آپ دیکھیں اس بنیاد پہ بڑے بڑے ڈکٹیٹرز جو تھے وہ جمہوری انقلاب کی طرف بھی آئے، یا بہت بڑی بڑی جو اس طرح کی جاگیردار قسم کے فیوڈل لارڈ قسم کے حکمران تھے وہ سوشلسٹ بن گئے یا ڈیموکریٹ بن گئے، چونکہ ان کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ جو نیا سسٹم آ رہا ہے اس میں آپ کی یہ سپیس جو ہے وہ اسی طرح سیف ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ عربوں کا پرابلم یہ ہے، دیکھیں ان کا عوام کے ساتھ تضاد جو ہے نا وہ دوسری طرح کا بنتا ہے۔ انہوں نے اپنے عوام کو بہت ہی آرٹیفیشلی غلط راستے پہ ڈال دیا ہوا ہے گزشتہ 30-40 سالوں میں، جس میں انہوں نے پیسہ، اثر و رسوخ، اسٹیٹ پاور، انفلوئنس، جو کلیریکزم ہے اور کلیریکزم کا جو وہاں پہ گرفت ہے سوسائٹی کو، اس کو یوز کر کے تو انہوں نے لوگوں کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک نیم پاگل شکل دے دی کہ وہ کسی طرح کا بھی انتہا پسندی ہو، کنزرویٹیوزم ہے، اس طرح کی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے اور اس کے مارنے مرانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اب یہ بات نہیں کہ جو ہے وہ شہنشاہ یا بادشاہ کو ایسا پیغام دے رہے ہیں جو ان کے مائنڈ سیٹ سے ٹکراؤ عوام کی مائنڈ سیٹ سے، لیکن وہ جو پیغام دینا چاہتے ہیں نا وہ اس طریقے سے دینا چاہتے ہیں کیئرفلی کہ جس میں جو ہے وہ تبدیلی جو آئے، جو وقت کا تقاضا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن اس تبدیلی کا ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں جو ان کی اس پلاننگ کا حصہ ہیں۔ گول ان کا جو ہے کوئی نہیں ہے، بلکہ گول یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ریئل جو سٹرگل میں ہیں جو لوگ مثلا آزادیوں کی بات کرتے ہیں ان کو سزا دینا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کلیم کرنا کہ ہم تبدیلی اور آزادی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیلف کنٹراڈکٹوری قسم کا عمل ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ عرب دنیا کے اندر جو ان کا مائنڈ سیٹ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ چینج نہیں ہوا، چونکہ مائنڈ سیٹ ان کا یہ ہے کہ اپنا جو اثر و رسوخ ہے اور پیسہ ہے اور جو انویسٹمنٹ ہے اور جو حکمرانی کے دیگر پیرکس ہیں ان کو کیسے جاری رکھا جائے، یہ ہے ان کی ساری کہانی۔ کسی نظریے سے ان کو پہلے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، نظریے کو یا اسلام کو یا اس طرح کے چیزوں کو انہوں نے یوز کیا اپنے مفادات کے لیے۔ 79 میں بھی یہی تھا کہ ہمیں کیا اس بات پہ کوئی مغالطہ ہے کہ 79 میں عرب جو ہیں ان کو کوئی شوق پیدا ہو گیا تھا کہ سوویت یونین کے خلاف جہاد کریں گے، یا یہ جو 79 سے بھی پہلے جو ہے اسرائیل کے ساتھ جو ان کی یہ رہی ہے ایک پوری کہانی دوستی اور دشمنی اور محبت اور نفرت کی، اس کے بیچ میں کیا ان کا کوئی جذبہ ایمانی کار فرما تھا؟ جو کوئی یہ سوچتا ہے وہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں نہیں رہتا۔ ظاہر ہے وہ ہر دور میں صرف اپنے آپ کو، اس وقت ان کا پرابلم یہ تھا کہ اسرائیل ان کے لیے تھا ایک شیلٹر سینٹر ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف فرام دیئر اون پیپل، چونکہ اپنے لوگوں کو وہ یہ بتاتے تھے کہ بھائی آپ کا اصل دشمن جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور جب تک اسرائیل زندہ ہے اس وقت تک عرب دنیا کا یا اسلام کا کوئی اور مسئلہ ہے ہی نہیں، یعنی اصل مسئلہ یہی ہے، اس لیے آپ اسرائیل کے خلاف لڑتے رہیں، ہم حکومت کرتے رہیں۔ اب آ کے انہوں نے اس کو الٹا بالکل دوسرے طریقے سے، کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہماری بقا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جڑی ہے،
چونکہ ہم اب بہت زیادہ ماڈرن اور ٹیکنالوجی ساوے قسم کی اسٹیٹس اور سماج بن گئے ہیں، تو ہمارا تو اس طرح کی ایڈوانس ریاستوں کے بغیر کسی کے ساتھ کاروبار ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے جناب میرا خیال ہے کہ وہ بالکل اپنے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور اوپننس کے حوالے سے اور انسانی آزادیوں کے حوالے سے دس از ویری انسیٹلنگ. آپ نے بشیر صاحب کہا کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ بہت ہی کنسرننگ بات ہے، لیکن وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے جس طرح چل رہے ہیں اسی طرح چلتے رہیں گے. ہم بشیر صاحب مزید اس بات کو تھوڑا سا اور ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک قبائلی میڈیول مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہو رہا عوام کا، چاہے سعودی عرب ہو اور سعودی عرب جیسے باقی ممالک ہوں. چاہے آپ کے پاس ڈگریاں آ جائیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، ورلڈ کلاس کرکٹر بن جائیں. میں ابھی کوٹ کروں گا، بات سے بات چلتی ہے. پاکستان کے ایک کرکٹر شعیب اختر نے، جو بڑے ہی پروگریسو بھی سمجھے جاتے ہیں کوٹ ان کوٹ، انہوں نے غزوہ ہند کی بات کی ہے اپنے ایک ویڈیو کلپ میں. انہوں نے کہا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جی غزوہ ہند ہوگا اور اس طرح کشمیر پہ بھی قبضہ ہوگا، دلی پہ بھی پرچم لہرائے جائیں گے. تو یہ مائنڈ سیٹ جو خاص طور پر اسلامی دنیا میں ہے، چاہے آپ ڈاکٹر بن جائیں، ورلڈ کلاس کرکٹر بن جائیں، کراؤن پرنس بن جائیں، وہ مائنڈ سیٹ رہتا ہے. صرف مفادات کا ہی معاملہ نہیں ہے کہ آپ مفادات کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں، وہ مائنڈ سیٹ بھی رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن کوئی فرق نہیں ڈال رہی، یا یہ جو ایجوکیشن کا پورا عمل ہے یہ صرف اسکل ایجوکیشن ہے. آپ کو ڈاکٹر انجینئر تو بنا دیتے ہیں لیکن آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرتی یہ ایجوکیشن. نہیں، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے جی. پہلی بات یہ ہے کہ جو ایجوکیشن اور اسکل ٹریننگ میں فرق ہے، اسلامی دنیا میں جو بھی تعلیم دی جا رہی ہے نا، سعودیہ ہو یا پاکستان یا اس طرح کی کنٹریز، اس میں علم جو ہے نا وہ یونیورسٹیز میں یا اسکولوں کالجز میں علم کوئی نہیں دیا جاتا. ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے ٹو بیکم سم تھنگ. مثلا یہ ڈاکٹر، انجینئر، لائر، پروفیسر فلاں بنے گا، تو وہ ٹریننگ کے بعد ان کو یعنی تربیت ہو جاتی ہے ایک خاص پیشے کی یا ایک خاص شعبے کی، لیکن ان کے پاس علم کوئی نہیں ہوتا. اور جو علم ان کو دیا جاتا ہے نا وہاں پہ ایکولی ان بوتھ سوسائٹیز، وہ دیا جاتا ہے آپ کے محلے کی مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران، بیٹھکوں میں، اس طرح کی ڈسکشنز میں، آپ کے میڈیا پہ، آپ کے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان پہ، آپ کے جو اخبارات ہیں ان کے ایڈیٹوریل پیج پہ. اور وہ علم ان کو یہی دیا جاتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے جو ہے وہ کشمیر آزاد کرانا ہے یا دلی پہ قبضہ کرنا ہے یا ہندوستان ہمارا دشمن ہے. یعنی وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کوئی کتنا بڑا بھی سیانا اور وائز اور انتہائی ہائیلی انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ پرسنالٹی کا بھی جب کوشچن آتا ہے نا کشمیر یا انڈیا پہ، تو ان کی مت ماری جاتی ہے. وہ بالکل ٹھیک پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا مت مارے ہاں جانا، دے اسٹک اینڈ دے اسٹاپ تھنکنگ. چونکہ ان کا پورا وہ پھر بچپن سے لے کے نا، میں اس کو کہوں گا ایبیوز، جی انٹلیکچوئل ایبیوز جو ان کا ہوا نا بچپن سے لے کے، تو وہ اس کی ٹرانس کے اندر بول رہے ہوتے ہیں. دے آر ناٹ ایبل ٹو تھنک اسٹریٹ اور کلیئرلی، چونکہ ان کی جو ہے یہ مینٹلی جو ان کو ٹارچر کر کے ایک خاص شکل دے دی گئی ہے. یہ پوری اسلامی دنیا میں دیکھیں، بندہ اچھی خاصی ریزنیبل بات کرتے کرتے جب اس طرح کے مثلا عربوں کا یہی پرابلم تھا، آپ مجھے یہ بتائیں اسرائیل کے نام پہ کس طرح پاگل ہوتے تھے، اب دیکھیں. اور اس میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ ایکچولی جو ہے وہ انجیکٹ ہو رہا ہے حکمران طبقات کی طرف سے. تو وہ اس کو جس دن سٹاپ کر دیں یا چینج کر دیں گے، اس دن عوام بھی چینج ہو جائیں گے، چونکہ ظاہر ہے وہ سارے صورتحال کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، چونکہ دیکھیں یہ آپ نے جو 30-40 سال کا عرصہ کیا، بلینز آف ڈالر انویسٹ کیے، آپ کی ساری سکولنگ، یہ ساری جو تربیت گاہیں ہیں ان کے اندر یہ سارے جو ڈرامہ بازی ہوتی رہی، میڈیا خصوصاً میڈیا جو ہے انبلیویبلی جو ہے نا وہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے کہ ایک چیز آپ 24 گھنٹے جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو لوگ لاشعوری طور پہ اس کے جو ہے نا وہ اسیر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہوا جو آپ کے شعیب صاحب ٹائپ لوگ ہیں، یہ آپ کسی ایک کو کیا بات کرتے ہیں جناب، آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں، اچھے خاصے ریزنیبل لوگ، بہت ہی بڑی بڑی جو ہے وہ دانشور اور اس طرح کے ریسرچر اور اس طرح کے لوگ، یہ 2-3 کوسچنز جو ہیں اس پہ جا کے تو ان کی سارا علم اور سارا دانش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو کہ بڑا سرپرائزنگ بات ہے.
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بشیر صاحب. دوسری طرف ہم بھارت میں ایک جو اہم ہمارے نقطہ نظر سے جو موضوع ہم ٹچ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں, ایک فوجی افسر کو کیپٹن بھوپندر سنگھ کو ریسنٹلی چارج کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کشمیر میں یعنی ریاست جموں کشمیر میں اپنی ڈیوٹی کے دوران کچھ ان پروفیشنل کام کیے. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے, وہ چارج ہو جاتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ یہاں پہ سینکڑوں ہزاروں بلوچ مارے جا چکے ہیں, پشتون مارے جا چکے ہیں, مہاجر مارے جا چکے ہیں, ڈسپیئرڈ ہیں. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کوئی ایک مقدمہ ہم نے 70-72 سال میں ایسا نہیں سنا پاکستان کے کسی فوجی افسر کا اپنے ہی لوگوں پہ ظلم و ستم کی نہ ختم ہونے والی داستانوں کے حوالے سے. اور بھارت میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں, ایسے کئی واقعات ماضی میں بھی ہو چکے ہیں اور پھر یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں سارے منظرنامے کو آپ؟ دیکھیں جی, یہ تو ہیومن رائٹس پوائنٹ آف ویو سے از ویری ریفریشنگ انسیڈنٹ, ایک ریفریشنگ ڈیولپمنٹ ہے. چونکہ بہت سارے ہیومن رائٹس کے والے لوگ جو ہے نا بہت عرصے سے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر کے اندر اس میں جو ہے وہ ان کے مطالبات تھے کہ اس طرح کی کوئی بھی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو سزا دی جائے. جو کہ یہ جو اگر آپ مثال اٹھا کے الگ کریں گے تو یہ ایک امپریسو قسم کی مثال ہے کہ مثلا کوئی بھی فوجی آفیسر ہے تو اس کو امپیونیٹی حاصل نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہ کشمیر میں اگر آ رہا ہے کانفلکٹ میں ہے یا کچھ ہے تو وہ جو کچھ بھی کر لے اس کو اس کی سزا نہیں ہوگی یا اس کی کوئی جو ہے وہ تفتیش نہیں ہوگی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے. ظاہر ہے کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے نا جی وہ پولیس کو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یا اپنی اس طرح کی سیکیورٹی فورسز کو اور اسپیسیفکلی جو ملٹری فورسز ہیں کانفلکٹ زون میں ان کو اس لیے نہیں بھیجتی کہ ان کے ذریعے وہ کوئی اپنے آپ پہ کوئی سٹگما لیں یا اپنے آپ پہ تنقید لیں یا اپنی جو ریپوٹیشن ہے اس کو ضائع کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں اس طرح کی کانفلکٹ کی وجہ سے جو فوجیں وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی باہر نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی ملٹری کے خلاف سنگین قسم کے الزامات آئے تھے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ آسٹریلیا کے جو فوجی تھے افغانستان کے اندر ان کے بڑی ہورریفک قسم کی ہارر قسم کی سٹوریز جو ہیں وہ سامنے آئی کہ کس طرح انہوں نے افغان لوگ کچھ لوگ جو ہیں ان کو یہ کیا ہے. یہ یعنی کوئی ایکسیپشن نہیں, چونکہ کانفلکٹ زون کے اندر سچویشن ایسی ہوتی ہے جہاں لوگ جو ریئل جو لائف کے جو آپ کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں اور جو پروٹوکولز ہوتے ہیں ان کو آپ بھول جاتے ہیں. وہ ایک نئی پرسنالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں جس کو سائیکالوجیکلی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ جو کچھ کشمیر میں بالکل یہی اس پہ بھی لوگ یہی بات کرتے تھے کہ کانفلکٹ زون ہے اس میں ہوتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکریجنگ بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے نا جو خود سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی ایک طرح کی سمجھ لیں کہ پریسیڈنٹ بنے گا کہ سیکیورٹی فورسز بھی یہ اس پہ انسسٹ کر رہا ہوں کہ نہیں جی کوئی وائلیشن کرتی ہی نہیں یا کسی طرح کی ہیومن رائٹس کے خلاف کوئی کام ہی نہیں کرتی. یہ اس کے لیے بھی ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا ایک کیس ہے کہ جس میں ان کو بھی ایز اے گائیڈ لائن سامنے رکھنا پڑے گا کہ اگر ہم بھی کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس میں کہ کوئی ایسی گراس وائلیشن ہے ہیومن رائٹس کی یا بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسپلن سے نکل کے ان آتھورائزڈ رانگ فل قسم کے ایکٹ ہیں تو اس سے ہم بچ کے نہیں نکلیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس سے ویری گڈ نیوز, اور کسی بھی فورس کو جو کسی ڈسپلن کے اندر ہوتی ہے اس کے ساتھ اس طرح کا بہرحال ایک ڈسپلن ہونا ضروری ہے اور ہونا چاہیے جس کے بغیر حالات جو ہیں وہ درست اور کنٹرول میں نہیں آ سکتے. تو بجائے صاحب دوسری طرف ہم پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی وہاں پہ مبینہ طور پر تو کہنا اب ہلکا لفظ ہے مبینہ کا, انفیکٹ وہاں پر جس طرح پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اپنے پشتونوں کے ساتھ اپنے ہی شہریوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں, بلوچ عوام کے ساتھ جو سلوک صبح و شام ہو رہا ہے اور سال ہر سال سے ہو رہا ہے, مہاجروں کے ساتھ, سندھیوں کے ساتھ, یا اب تو خیر پنجابیوں کے ساتھ بھی اور کشمیریوں کے ساتھ, اور اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. کوئی کیس بھی ایسا اس طرح کا ایک کیس سامنے نہیں آیا. کوئی ہے آپ کے ریکارڈ میں کوئی کیس سامنے آیا ہو؟ آپ تو خود لائر بھی ہیں. نہیں دیکھیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے تو وہاں پہ اس طرح کا کوئی ایشو جو ہے آج تک تو اس لیے کورٹ کا چونکہ وہاں پہ سسٹم آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائپ کا ہے
کہ ملیٹری کو تو ایک اوپن قسم کی پریویلیج حاصل ہے کہ جو بھی کوئی ان کے خلاف ڈسپلن کا کسی طرح کا، جس کو آپ وہ کورٹ مارشل کہتے ہیں، کہ پروسیس میں جائے گا اور ملیٹری کے انٹرنل جو سسٹم آف جسٹس ہے اس کے اندر ان کو سزا دی جائے گی، تو ممکن ہے کسی کو ہوئی ہو، لیکن اس طرح کی اوپن کورٹس میں اس طرح کا کوئی ڈیسیجن جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا، نہ اس کے لیے اس طرح کا ماحول وہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں بلوچستان میں یا جن جن علاقوں میں جو کانفلکٹ چل رہا ہے، اس کو وہ کوسچن آف ہیومن رائٹس ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ یہ ڈس اپیئرنسز کے کیسز دیکھیں، جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور خود جو ہے ہائی آفیشلز جو ہیں گورنمنٹ کے اندر یا وہاں کی مختلف پارلیمنٹ میں، کمیشن میں، سینٹ میں، انہوں نے بار بار اس کا ذکر کیا، جو کہ ایک بہت بڑا ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، لیکن اس کو کوئی سیریسلی اس طریقے سے جو ہے وہ اس پہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بہت ہی ایک ڈیفرنٹ قسم کی سچویشن ہے۔ ہاں بالکل، وہاں پہ کورٹ مارشل جو ہوتا ہے وہ اندر کی بغاوتوں کے ہی کوئی ہو جاتے ہیں، کوئی ایک دو کورٹ مارشل جس میں اسٹیبلشمنٹ کو خود ہی خطرہ ہوتا ہے اپنی افسروں کے اندر سے، کوئی کو کا یا بغاوت کا۔ تو خیر بشائن صاحب، اب ہم آتے ہیں آخر میں امریکہ کی بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے، چونکہ امریکہ کی صورتحال جس طرح بھی بدلے، جس ڈھنگ میں بھی بدلے، پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہم اس بات کو مانیں نہ مانیں، اس کا اثر دیکھنا چاہیں یا نہ چاہیں، اس میں ہماری لائکنگ ڈس لائکنگ سے وہ بیانڈ ہے، وہ ایک فیکٹ ہے۔ تو آپ کو جو اس وقت پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن نئی کابینہ بناتے نظر آ رہے ہیں، نئی پالیسیاں بھی وہ ابھی سے ہی دینا شروع ہو چکے ہیں، کیا آپ کو نظر آتا ہے سینیریو 2021 کا؟ دیکھیں جی، اس میں تو سب سے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا فوکس بھی اسی چیز پہ ہے کہ نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ دو تین بڑے ایشوز پہ، جس میں ایک تو عرب دنیا کے ساتھ جو سب سے بڑا اور امپارٹنٹ ایشو جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا کے بارے میں کیا وہ کوئی تبدیلی لائیں گے، تو اس پہ آپ دیکھیں کہ جو بائیڈن نے ہم سیلف اس کا ریپیٹڈلی ذکر کیا ہے الیکشنز کے دوران اور اس کے بعد، کہ وہ ریویو کریں گے جو پالیسی ٹرمپ ورسز سعودی عربیہ جو تعلقات تھے ان کو وہ ریویو کریں گے، یعنی پوری ریلیشن شپ کو ریویو کریں گے۔ اور اس کو انہوں نے کلیئرلی کہا کہ وہ جب ریویو کریں گے تو اس میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور پرنسپل آف ڈیموکریسی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، اس کو معلوز خاطر رکھیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو سعودی عرب کو ایک طرح کا بلینک چیک جو ہے ٹرمپ نے دے دیا تھا، کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سعودی عرب کو بہت بڑی تبدیلیوں کی ضرورت تھی انٹرنلی اور ریجنل پالیٹکس کے اندر ہیومن رائٹس اور جمہوریت کے حوالے سے، اس کے باوجود ان کو دے دیا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ تو بائیڈن نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو ریویو کریں گے اور اس میں ہم ایک طرح کی تبدیلی کی بات کریں گے۔ لیکن دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اس میں ان کے ہاتھ میں کوئی بہت زیادہ اتنی جو ہے نا وہ نہیں ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کوئی ایڈمنسٹریشن کتنی بھی ڈیفرنٹلی کیوں نہ سوچ رہی ہو، اس میں کسی بڑی تبدیلی کی گنجائش ہی موجود نہیں ہوتی، چونکہ ریلیشن شپ بیسکلی اسٹیٹ ورسز اسٹیٹ ہے، اور جب آپ کوئی ریلیشن شپ جو ہے وہ انیشیٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو اقدامات ہو جاتے ہیں وہ بعض اوقات آسانی سے ریورسیبل نہیں ہوتے۔ مثلا یہی سوال انڈیا کے بارے میں بھی اٹھایا جا رہا ہے جی، کہ انڈیا کے ساتھ جو تعلق تھا ٹرمپ کا اور مودی صاحب کا وہ تو بہت ہی اگلے لیول کا تھا، کہ پرسنل فرینڈشپ کے علاوہ ان کے جو دونوں کے جو پرو نیشنلسٹک جو اپروچ تھی، پالیسیز تھی، ان میں کافی جو ہے وہ یکسانیت تھی، جس کی وجہ سے ایک خاص لیول پہ چلا گیا۔ تو اب جو ہے وہ ٹرمپ اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو وہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ بہت سارے اقدامات اس طرح ہو گئے کہ مثلا یو ایس انڈیا جو ملیٹری کوآپریشن کا لیول ہے وہ چینج ہو گیا، ایکسچینج کا سیکیورٹی ایکسچینج، انٹیلیجنس ایکسچینج، اس طرح کی جو چیزیں ہو گئی ہیں، تو ان کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بس ٹھیک ہے آپ یہیں روک دیں۔ وہ ڈیفینیٹلی ایک پروسیس میں آپ ان کو ممکن ہے تھوڑا بیلنس کر سکتے ہیں، یا اپنی کچھ شرائط رکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے حوالے سے یو ایس اے میں جو الیکشن کے پروسیس میں جو سوالات اٹھائے گئے، وہاں کے جو رپورٹس ہیں، مثلا جو فریڈم ہاؤس کی رپورٹ ہے یا دوسری جو وہاں کے تھنک ٹینکوں کی رپورٹس ہیں کہ انڈیا کے انٹرنل ایشوز میں
مودی صاحب کی جو پریکٹسز ہیں ان کو کیسے ریکنسائل کیا جا سکتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ تعلقات میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے یا کوئی بہت بڑا فرق پڑ جائے گا، تو وہ مجھے اس لیے بھی نظر نہیں آتا کہ بائیڈن کی جو ہسٹری ہے اس میں وہ انڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ فرینڈلی ایٹیچیوڈ اس کا رہا ہے شروع سے لے کے. ایز اے کانگریس مین 2008 اینڈ بیانڈ دیٹ انہوں نے بہت سارے ایسے جو ہے وہ جو سول نیوکلیئر ارینجمنٹ تھی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں، اس میں جو رول اس نے پلے کیا وہ کافی بڑا تھا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس وقت یہ سوالات زیادہ سختی سے اور زیادہ اونچی آواز سے اٹھائے جا رہے تھے. تو اب تو یہ سوالات جو ہیں ان میں بھی اتنی بڑی جو ہے وہ اس طرح کی قوت نہیں رہی ہے. تو اس لیے نٹ شیل میں نہیں، اس میں کوئی ڈراسٹک چینج تو میں دیکھتا نہیں ہوں، لیکن ایسے کچھ لوگ اس طرح کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ کچھ امیدیں باندھ کے تو کوئی تھوڑا وقت آگے کر لیتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایسے معاملات میں کچھ ہونے والا ہوتا نہیں ہے. بہت درست کہا بشائی صاحب، واقعی کو بہت بڑی ڈراسٹک تبدیلیاں ہم توقع نہیں کرتے، اور چونکہ جو اسٹریٹجک الائنس ہیں امریکہ کے، چاہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہوں، چاہے وہ بھارت کے ساتھ ہوں، چاہے باقی دنیا کے ساتھ ہوں، اس میں نئی ایڈمنسٹریشن کے آنے سے کوئی بہت فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال یہ تو 2021 میں ہمیں اندازہ ہوگا. ہمارے پاس چند منٹ اور ہیں بشائی صاحب. میں وہی مسئلہ جو ہم نے سعودی عرب سے بات شروع کی، غزوہ ہند آیا، تو میں ان سب تینوں باتوں کو وہ غزوہ ہند کے جو خواب سے جوڑنا چاہتا ہوں. واقعی جو شعیب اختر کا یہ جو ایک ویڈیو کلپ ہے، یہ صرف ایک وہ جسے کہتے ہیں ٹپ آف دا آئس برگ والی بات ہوتی ہے. یہ مائنڈ سیٹ واقعی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے کہ ہم وہاں پہ، ابھی شاہ محمود قریشی نے چند ہفتے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم سری نگر میں جا کے نماز پڑھیں گے. مطلب یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، ایچیسن کا پڑا ہوا پاکستان کا فارن منسٹر کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم جا کے سری نگر میں جا کے نماز پڑھیں گے. تو یہ غزوہ ہند کا جو خواب ہے پاکستان کا، یہ آپ کو پاکستان کو کس طرف لے کر جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ خواب ایک تو وہ خواب ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں دیوانے کا خواب، چلو اس کی ہم تشریح کر سکتے ہیں جی، کہ جو بہت ہائیلی وشفل تھنکنگ والے جو کلیرکس ہیں وہ یہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، چونکہ وہ تو صرف اسی پہ نہیں، زندگی کی بہت بڑی بڑی حقیقتوں پہ اسی طرح کے مس گائیڈڈ قسم کے جو ہے نا ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. جیسے آپ ابھی دیکھیں ہمارے اتنے بڑے ایک عالم صاحب جو ہیں، وہ کورونا سے پہلے ان کے آن ریکارڈ آپ دیکھیں ان کے بیانات تھے کہ یہ سب کچھ خواتین کی برائیوں اور بے پردگی اور فحاشی اور ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے، اور مولانا خود ان طارق کو جمیل کا کرونا کہیں ہوا. کہنا تھا. ہاں، خود کرونا ہوا، ہاں، ہاسپٹل کی یاترا کر کے واپس پلٹے. تو اب ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ وہ لوگوں کو کس طرح احتیاط کی اور سائنس کی پیروکاری کا وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایک جہالت اور اگنورنس کا بہت بڑا رول ہے، بلکہ رول کہہ لیں کہ رول ہے. اس میں یہ جو آپ کا غزوہ ہند ہے نا، اس کے پیچھے تو چونکہ ایک مذہبی ریلیجیسلی موٹیویٹڈ قسم کے خیالات کا ہاتھ ہے. لیکن غزوہ ہند کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے حملہ کرنا ہے، کشمیر کو فتح کرنا ہے یا ہندوستان کو نیست و نابود کرنا ہے، تو یہ وہاں کا جو سائنٹیفک مائنڈ ہے وہ بھی تو اس کو ذرا دوسرے الفاظ میں یہی بات کرتا ہے. وہاں کے جو ٹاپ ملٹری جنرل ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ جنرل گل حمید صاحب تھے، جن کو آپ آئیڈیالاگ بھی کہتے تھے ملٹری کے، تو انہوں نے تو کئی دفعہ آن کیمرہ کہا کہ میری نظر جو ہے وہ دلی اور بخارا پہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں کشمیر وشمیر یہ تو اتنی بڑی ہمارا ایشو ہی نہیں ہے. اس کے بعد آپ وہاں کے سائنسدان دیکھیں جنہوں نے اس ملک کا ایٹم بم بنایا ہے، اور وہ جو ہے ان سے تو یہ توقع رکھنی چاہیے نا کہ موسٹ ریشنل اینڈ سائنٹیفک مائنڈ. تو آپ ان کی تحریریں اور تقریریں دیکھیں تو ان کے اندر تو جتنی وشفل تھنکنگ ہیں اور عجیب و غریب قسم کا وہ ہیں فینٹاسیز ہیں کہ اتنا تو ایون ملا میں بھی نہیں. اس پہ تو میں ملا کو کریڈٹ دینے پہ مجبور ہو جاتا ہوں. تو اس لیے وہ پوری سوسائٹی جیسا کہ میں نے کہا انٹلیکچوئل ایبیوز کا شکار ہے. اس کو کم از کم 20 سال تک بٹھا کے تو پورا جو ہے وہ درس دینے کی ضرورت ہے کہ زندگی کے بارے میں درست طریقے سے کیسے سوچا جائے، ورنہ وہ اس پہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بہت آگے جو ہے وہ نکل گئے. بشائی صاحب 2020 کے آخر میں، یعنی سال
2020 کے آخر میں آپ اور میں آج تھرڈ اوپینین میں بات چیت کر رہے ہیں، اور اب تک کی جو صورتحال ہمیں سمجھ آئی کہ وہ مائنڈ سیٹ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کسی بھی عقل کی بات کو سوچنے کے حوالے سے۔ 2021 کی آپ اور میں مبارکباد دیتے ہیں ان ایڈوانس اپنے ویورز کو۔ 2021 میں آخر میں یہ بتائیے کہ آپ کو اس مائنڈ سیٹ میں کوئی تبدیلی کا امکان نظر آتا ہے؟ دور دور تک نہیں ہے جی، کوئی اس تبدیلی کا بالکل امکان نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوشش جاری رہنی چاہیے جی۔ لوگوں کا جو کروڑوں لوگ ہیں نا بیچارے، ان کا نہ تو کوئی مائنڈ سیٹ ہے، نہ کوئی ایجنڈا ہے، نہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ وشفل تھنکنگ ہے۔ وہ تو روزمرہ کے مسائل کے بیچارے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ جی آٹا مہنگا ہو گیا، چینی سستی ہو گئی، فلاں ہو گیا، یعنی ایسے مسائل جو اب دنیا میں لوگوں کے مسائل ہی نہیں رہے۔ اور آپ دیکھیں ویسٹرن دنیا میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہاں پہ اب ڈاکٹرز یہ لیکچر دیتے ہیں کہ آٹا اور چینی تو انسانی خوراک میں شامل ہی نہیں ہونی چاہیے۔ آٹا اور چینی دونوں، یعنی ویٹ اور شوگر دونوں کو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بغیر ہم زندہ عرصہ رہ سکتے ہیں اور بڑی صحت مندی سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور وہاں ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ آٹا ہے۔ ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں گزشتہ 10 دن سے 15 دن سے برف میں اور طوفانی قسم کی سردی میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں کہ جی آٹا مہنگا ہو گیا، اس لیے کہ آٹا بھی اگر مہنگا ہو جائے تو بیچارے بھوک سے مر سکتے ہیں۔ جی وہاں تو بیچاروں کی خوراک کی انرجی ہی ان کو شوگر سے ملنی ہے، چونکہ ان کے پاس تو کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے، ان کو تو انگور نہیں ملنے جو کہ وہاں پیدا ہوتے ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتے، اس لیے کہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے خرید سکیں۔ تو واقعی بشانی صاحب یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور سن 2021 کے لیے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں۔ کووڈ کھا گیا 2020 کا سال، اور ابھی لگتا ہے 2021 کا سال بھی تقریباً کووڈ کی نظر ہوگا۔ شکر ہے ویکسین آ گئی۔ آپ مبارکباد دیتے ہوئے آخر میں کیسے مبارکباد دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو نئے سال کی؟ نئے سال کی جناب بہت بہت مبارک ہے، اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے حوصلہ کیا، یہاں بھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں 9 مہینے سے اتنا بڑا بلیک آؤٹ اور لاک ڈاؤن تھا، اور یہ سب سے بڑی بات جو ہے آ گئی، ویکسین آ گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، جس پہ ہمارے لوگ اب تلواریں لے کے نکل گئے کہ جی اس میں زہر ہے، اس میں پورک کی چربی ہے، اس میں سازش ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جہالت کا وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا کوئی ایک رخ نہیں ہوتا، اس کے اتنے رخ ہوتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب آپ سائنس پہ، سائنسدانوں پہ، سائنٹیفک ریسرچ پہ اور اس کی پروڈکٹس پہ اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو آپ دنیا کو کیسے بدلیں گے؟ اور جن جن ملکوں کو ان حالات کا سامنا ہے، ہم جیسے لوگوں کی وہاں بڑی تعداد ہے، وہاں آپ کو دیکھیں ان کو یہ انفورس کرنے میں کتنا بڑا پرابلم ہو رہا ہے، اور وہیں پہ کرونا جو ہے وہ بہت بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس لیے جس کو بھی جہاں کہیں کوئی موقع ملتا ہے وہ لوگوں کو بتائے کہ کرونا ریئل ہے، ویکسین جو ہے وہ ایک ریئل پروٹیکشن ہے، پریونٹیو سٹیپ ہے، اور اس کو باقاعدہ جو ہے اگر آپ نے خدا کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، مذہب کے علاوہ، تو اسے خدا کا ہی تحفہ سمجھ کے قبول کرو، لیکن قبول کرو اور اس کو جو ہے وہ آگے چلاؤ۔ بہت شکریہ بشانی صاحب، آپ کو بھی ان ایڈوانس نیا سال مبارک ہو، اور آپ کے اور میرے ویورز کو، تھرڈ اوپینین کے ویورز کو بھی نیا سال مبارک ہو۔ بات چیت ہم کرتے رہیں گے، اور نئے سال میں ہم پھر نئے سال کا جو ایک طرح سے ہماری کیا انٹیسپیشن ہے اس پہ تبصرہ لے کر آئیں گے، اور جو سال گزر ہی چکا ہے اس پہ بات چیت کریں گے۔ آج کا تھرڈ اوپینین طاہر گورا اور بیرسٹر حمید بشانی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.